مقابلے میں حکومت آئی ہے کہ اس کو قربان کیا ہے. تو پھر اتنا ہی نہیں، اس لیے کہ آدمی کو جو سیدھے راستے سے ہٹایا جاتا ہے، یہ آدمی سے کوئی غلط کام کرایا جاتا ہے، وہ دو راستوں سے کرایا جاتا ہے، دو طریقے سے. ایک تو لالچ دے کر کرایا جاتا ہے، اگر لالچ سے نہیں مانتا تو دوسری چیز دھمکی دی جاتی ہے. تو دوسری چیز آئی دھمکی. دھمکی تو کیا، اصل تو دوست بزرگوں ایمان والوں کے اوپر حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے، آزمانے کے لیے آتے ہیں. آزمائش ہوتی ہے، امتحانات، ہر جگہ امتحان ہوتا ہے، مدرسوں میں بھی، کالجوں میں بھی، سب جگہ امتحانات ہوتے ہیں کہ کتنا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، اس کے بعد ڈگری ملتی ہے. آزمائش ہوتی ہے. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو تو ہم تو ایمان والے ہیں تو تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش ہوتی ہے. تو جو ایمان والا جو ہوتا ہے وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ ایمان والا حالات کا مقابلہ اعمال سے، توبہ استغفار سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتا ہے. اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے. حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے، اور اللہ کے فیصلوں کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. کہ جیسے انسان کے اعمال اوپر جائیں گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے نیچے آئیں گے. اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اس کو خوش کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کریں گے. اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں، اس کو ناراض کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے نیچے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے، جیسے اس وقت ہو رہا ہے. تو حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کیا جاتا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے کیا جاتا ہے. جو لوگ حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں تو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ اس میں اس کا حل ہی نہیں. وہ ایک حال سے نکل کر پھر دوسرے حال میں، تیسرے حال میں، چوتھے حال میں پہنچتے پریشان ہوتے ہوتے ایسے لوگ آخر میں خودکشی کرتے ہیں. اللہ حفاظ فرمائے. یہ ایک اور عذاب ہے، ایک اور مصیبت ہے. تو حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتے، بلکہ حالات کا مقابلہ کہ اعمال سے، توبہ استغفار سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا زبردست قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے، جانور تک مرنے شروع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی. اتنا قحط پڑا کہ ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے. خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا. ایمان کی فراست عطا فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے، اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے خواب کا تذکرہ کیا. تو حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا، مشورے میں خیر ہوتی ہے. فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی. مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین، جہاں سے بارش رکی ہے، جہاں سے قحط سالی آئی ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم شام سے، مصر سے، ادھر ادھر سے غلے منگا رہے ہیں اور دوسروں میں پھرے. لوگ آئے، یہ ذمہ داری ہر انسان کو دے کر گئے تھے، ہر امتی کو دے کر گئے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کوئی ان دونوں ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت ہے، اللہ کے یہاں اس کی حیثیت ہے، اللہ کے یہاں اس کا مقام ہے. اور اگر کوئی ان دونوں ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا ہے اتنا ہی اللہ کے یہاں وہ بے حیثیت ہے، اتنا ہی اللہ کے یہاں وہ بے قیمت ہے. اور یہ دونوں ذمہ داریاں ایک ساتھ چلتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک کو پورا کرے اور ایک کو پورا نہ کرے، بلکہ اگر کوئی ایک کو پورا کر رہا ہے اور ایک کو پورا نہیں کر رہا ہے، کوئی آدمی اپنی ہی فکر میں لگا رہے، اپنی ذات سے دیندار بنائے، دوسروں کی فکر نہیں کیے، خود اپنی زندگی میں دین لایا ہے خالی، تو یہ ایک ذمہ داری کا پورا کرنا یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنتی ہے.
ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل فلاں بستی پر جاؤ اور اس بستی کو اوپر تک اٹھاؤ اور اوپر تک اٹھا کر اس کو واپس نیچے دے کر مار دو۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا اے اللہ اس میں سے ایک طرح فلاں بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، تیری نافرمانی نہیں کرتا، تیری عبادت میں مستقل لگا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے سمیت اس بستی کو اٹھاؤ اور اس کے سمیت اس بستی کو ہٹاؤ۔ کیوں ہم رہے تھے دنیا میں ہو رہی تھی اور اس کے ماتھے پر پل تک نہیں آیا۔ ایک ذمہ داری کو پوری کر رہا تھا کہ اپنی ذات لیکن اور خود عمل سے خالی رہے خود اس چیز یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو پوچھیں گے کہ دوزخ میں کیسے آ گئے؟ ہم تو جو جنت میں نماز کو روزے نماز کو آخرت اس کو کہتے تھے تو ہم نے اس طرح جنت دے رہے تم دوزخ میں کیسے آ رہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تم کو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، ایک ذمہ داری پوری کر رہے تھے کہ دوسروں کو بات پہنچا رہے تھے ساری چیزیں، لیکن عمل کے اعتبار سے خود کھو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا دو نسبتیں ہیں اور دو نسبتوں کے ساتھ دونوں ذمہ داریاں ہیں۔ اس میں سے پہلی ذمہ داری جو ہے کہ ہر انسان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے تو بندہ بن کر زندگی گزارے، اور بندے کی زندگی میں کیسے آئے گی کہ بندے کی زندگی میں آدمی یہ محنت کے ذریعے سے کہ آدمی جو چیز جو چلتا ہے دین پر وہ اپنی اندر کی طاقت سے چلتا ہے، کہ اندر کی طاقت جیسی ہوتی ہے وہ اعتبار اعمال کے اس کو اس اعتبار سے چلاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے، یعنی اپنے ایمان کو بنانا ہے کہ یہ ایمان کہ یہ اللہ نے ہم نے سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کی دولت۔ لیکن انعامات کو اللہ تعالیٰ کے کئی شمار ہے، ساری کہتا ہے وہی نعمت اللہ لا تحصوھا، اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن انعامات اللہ تعالیٰ کے قدم قدم پر سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز کی قدر و قیمت آدمی کو اس وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے آدمی کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ساتھ طور پر اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہے، کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھوں پیروں سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے ہاتھ پیر کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ایسی ایسی نعمت ہے جو میں نے کہا کہ نعمت کی قدر بھی ہوتی ہے۔ مرتبہ نظام الدین میں میرے پاس دو آدمی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مولانا ہمارے بھائی کے لیے دعا کرنا، 10 سال سے پیشاب بنے، 10 سال ہو گئے، نلکی لگا رکھی ہے، نلکی لگی رہتی ہے تو وہ پیشاب تھوڑا تھوڑا ہوتا رہتا ہے، نلکی نکال دو تو پیشاب بھی نہیں ہوتا۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا، یہ بھی کوئی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے۔ تو انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہے۔ پھر دوستوں بزرگوں، ہر نعمت کے استعمال کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتلایا ہے، اور ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن ہر آدمی سے سوال بھی کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ نعمت ہے ان کو ہم جہاں چاہیں جس طرح چاہیں جیسا چاہیں ہم اس کو خرچ کر کر آ جائیں، ہم اس کو لگا کر آ جائیں، ہم اس کو استعمال کر کر آ جائیں۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے، ہر موقع کا طریقہ بھی بتلایا ہے، ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر موقع کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔
اگر ہماری زندگی اس طریقے کے مطابق ہو جائے جس طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہ نعمتیں اس طریقے پر استعمال ہو اس طریقے پر نبی نے استعمال کرنے کو بتلایا ہے، تو نعمت کی قدر سے بچ جائیں گے۔ اگر نعمت اس طریقے پر استعمال نہیں ہو رہی ہے تو دوستوں بزرگوں ہر نعمت کل قیامت کے دن فخر کا ذریعہ بنے گی۔ كل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز سے سوال کیا جائے گا۔ کیا ہے کہ آدمی کا بدن اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک اس سے چار نعمتوں کے بارے میں چار سوال نہ کر لیے جائیں۔ ایک سوال مطلق طور پر کہ زندگی کہاں گزار کر آئے ہو، کیسی گزار کر آئے ہو۔ پھر زندگی کے اندر جزیات ہے، ایک جو جوانی ہے تو وہ جوانی کیسی گزار کر آئے ہو، کیسی گزار کر آئے ہو۔ اللہ کے پھیلانے میں، عبادت میں جوانی کی عبادت اللہ کا مقبول ہے۔ وہ 7 آدمی جو قرآن کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں جو جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوگا۔ جوانی کہاں گزار کر آئے ہو، اور مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا کہ حرام کمایا، جائز کمایا ناجائز کمایا۔ اب کما لیا ہمارا ہو گیا، ہم جیسا چاہیں جس طرح چاہیں اس کو خرچ کریں، یعنی کما لیا حلال طریقے سے تو پھر اس کو خرچ کہاں کیا، جو جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ 4 سوال ہر آدمی سے ایسی عدالت میں ہونے والے ہیں کہ وہاں نہ تو کوئی جھوٹ کام آئے گا، نہ اصلی کام آئے گا، حساب کتاب کا رجسٹر سامنے کر دیا جائے گا کہ یہ طرح کتابت کفا بھی نفس کے لیے آنے کا حدیبہ، یہ تمہارا رجسٹر ہے، اس کو پڑھ لو اور اب تم محاسبہ خود کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 سوالوں کے جواب کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمہیں عرض کر رہا تھا کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدمی اگر خدا نہ خواستہ ایمان کے بغیر اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر کل قیامت کے دن اپنی جان کے دنیا میں دنیا کا سارا سونا چاہیے بھی دے دے تو کل قیامت کے دن اللہ کے راہ سے نہیں بچ سکتا۔ اتنی بڑی دولت ساری سجدے میں کر رکھ کر کرنا چاہیں اللہ نے تو خدا کی قسم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانیوں کے جو چیز آتی ہے آدمی کے اندر قیمت کم ہوتی ہے۔ آدمی محنت کرتا کہ جس چیز پر آدمی کا جان اور وقت لگتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے تو اس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اور جو بغیر محنت بغیر مجاہدے سے ملتی ہے قدر و قیمت کم ہوتی ہے۔ تو ایمان کیونکہ ہم محنت کے بغیر کسی جیسے وراثت کی کوئی چیز نہیں، تو اس لیے ہمارے اندر بھی ایمان کے قدر و قیمت کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اللہ کا کیا حیثیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے وہ بتلائی ہے، اور صحابہ کے اندر یہ چیز اتاری ہے کہ کیا قدر بتلائی ہے، کہ یہ قدر بتلائی ایمان والے کی کہ جب تک ایک ایمان والا، ایک اللہ کہنے والا اس دنیا میں موجود ہے، کیا تمہاری یہ باقی رکھے گا ایک ایمان والے کو ہی قدر بتلائی، اور قیمت کیا بتلائی، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت محمد فرمائے گا۔ اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی۔ یہ تعلق تبلیغ والا کام جو اللہ نے اپنے مرحمت فرمایا اپنے فضل سے، یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنی یقین کو بنانے کے لیے جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے 3-4 مہینے کے لیے اور ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، اللہ کی بات کو سنتا ہے، سوچتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے تو اللہ کے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے ہونے کا پیدا ہوتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے عمل سے ہوتے ہیں۔ جس میں نے کہا کہ آپ کو
عمل کے اعتبار سے وہ کی طاقت آتی. تو یہ ایمان کے اندر ایسی اتاری صحابہ کا اتری ایمان کی ہر تکلیف کو ہر مشقت کو کوئی چیز ایمان کے مقابلے پر کیا ہے. اتر جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے اپنی اور اپنا راحت آرام ہو جاتا ہے. آج ہمارے دنیا کی قدر و قیمت ہے جان راحت آرام سے اس کے لیے لگاتے کیونکہ ہمارے یہاں تک دوسرے ملکوں بات واپس ہوتی سالوں سال باہر دیتا ہے کمائی تو ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم ایمان کے اعتبار سے کتنے کمزور ہیں. ایک صحابی حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ, وہ حالات بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئے ہیں, جو مصیبتیں جو پریشانیاں ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں, ذرا ان کی تفصیل بتلاؤ. مجھے تو تو سریے کو گرم کر اس سے ان مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان ہوا, تکلیفوں کو برداشت کرنا آسان ہوا. اور پھر اتنا ہی نہیں, جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے, اس لیے کہ ایمان والے کی علامت بتلائی گئی ہے, مومن کی دو علامت بتلائی گئی ہے. مومن جو کام کرتا ہے, نماز پڑھی ہے, روزہ رکھا ہے, حج کیا ہے, زکات دی ہے اور دوسرے اعمال تیرے اعمال ہیں, اب اس وقت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں, یہاں پر سردی گرمی تھوڑی سی راحت آرام آگے پیچھے ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تو مومن جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا, اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا, آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک. اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا. اس لیے مومن اپنے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا. اور مومن جو کام کرتا ہے, جو بھی نیک عمل کیا ہے, اس نے جو کام بھی کیا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی خوش ہے نہ خوش ہے, کہ اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا, یہ اصل ہے.
کہ ہر چیز میں مومن اپنے اللہ پر نظر جمائے ہوئے ہوتا ہے، میرے اللہ کا کیا حکم ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں کی تھی، اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اے ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ اللہ نے حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور مکمل دین لے کر آئے ہیں، اور خالی نماز پڑھنا، خالی روزہ رکھنا اتنا دین نہیں ہے، بلکہ دین تو عمل کے مجموعے کا نام ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی اور ہر موقع کا طریقہ لے کر آئے ہیں۔ وہ پوری زندگی، یہ 24 گھنٹے کی پوری زندگی، 60-70 سال کی جتنی زندگی اللہ نے مرحمت فرمائی، یہ پوری زندگی، کہ یہ ہماری پوری زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو ہماری زندگی بنے گی دینی، اور اگر کچھ ہے کچھ نہیں ہے تو پھر زندگی دینی نہیں ہے، بلکہ یہ آگے جا کر پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ جیسے نماز ایک نام ہے، لیکن نماز خالی قیام کا، خالی رکوع کا اتنا نہیں ہے، بلکہ اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تشہد بھی ہے، جلسہ بھی ہے، قرات بھی ہے، سلام بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا نام بنتا ہے نماز۔ اگر کوئی ایک چیز کم ہو جائے کہ وہ نماز کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ بعض چیزوں سے نماز ہوتی نہیں ہے، بعض چیزوں کو کرنا پڑتا ہے سجدہ وغیرہ کے ساتھ، وہی مسئلہ مسائل۔ تو نماز خالی نام ہے، لیکن اس میں ساری چیزیں ہیں۔ ایسے ہی دین ایک نام ہے، تو دین ایک آدھ عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ دین تو عمل کے مجموعے کا نام ہے، عمل کے مجموعہ۔ میں نے کہا کہ حضور حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ زندگی کے جس شعبے میں تمہیں جو نبی دیں، کہ وہ چاہے شادی بیاہ ہو، کمانا ہو، خرچ کرنا ہو، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا، باہر والوں کے ساتھ کیسے رہنا، ہمارے معاملات کیسے ہوں، ہمارے معاشرہ کیسا ہو، کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل دین اترا ہے، کہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں کا دین نہیں اترا ہے نبی پر، بلکہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کامل اور مکمل دین۔ تو اس کا وہ کامل اور مکمل دین ہماری زندگیوں میں آوے گی، اصل ہے، اس کے لیے یہ محنت ہے کہ جب محنت کر کر آدمی کے اندر کا یقین بنے گا، جب محنت کر کر آدمی اپنے ایمان کو بنائے گا، تو پھر آدمی اپنے دین کی طرف سے بھی فکر مند ہوگا۔ جیسے صحابہ اکرام کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بنایا، اپنے ایمان کو بنایا پہلے کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ پہلے ہم نے ایمان کو بنایا ہے، پھر ہم نے قرآن سیکھا ہے۔ قرآن سیکھا، قرآن یعنی شریعت، دین، کہ جب ایمان بن گیا تو پھر دین پر چلنا آسان ہو گیا، پھر کوئی رکاوٹ آئی چلنے میں تو اس رکاوٹ کو برداشت کرنا بھی آسان ہوا۔ رکاوٹ آتی ہے دین پر چلنے میں، رکاوٹ کیسے آتی ہے کہ ایک طرف حکم آتا ہے اور ایک طرف خواہش آتی ہے، تو اگر ایمان بنا ہوا ہوگا تو آدمی اپنی خواہش کو قربان کرے گا اور حکم کو پورا کرے گا، جیسے صحابہ نے کیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا۔ شراب ایسی چیز ہے، ہر نشے والی چیز بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے، ہر نشے والی چیز۔ ہمارے ایک مرتبہ نظام الدین میں جماعت میں گئے، 10-12-15 سال ہو گئے، تو نظام الدین کا ایک آدمی ہمارے ساتھ تھا بستی کا، مگر وہ ایسا تھا شراب پیوے، جوا کھیلے اور ہر غلط کام اس نے کر رکھے تھے، اور شراب سے تو اس کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ ایک قلعے میں چلا گیا ہمارے ساتھ، ماشاءاللہ وقت اچھا لگایا، اور آدمی جب قلعے میں نکلتا ہے تو ایمان پر چوٹ پڑتی ہے، تو آدمی کو گزرے پر ندامت شرمندگی بھی ہوتی ہے، آئندہ کے لیے توبہ استغفار بھی کرتا ہے۔ تو وہ تہجد کی اذان سے، تہجد کے وقت سے، فجر کی اذان سے 1-1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر رونا شروع کر دیتا تھا اللہ کے سامنے، اور اس پر یہ اثر ہوا کہ اس نے امیر جو ذمہ دار تھا اس کو وصیت لکھنی شروع کر دی، کیونکہ موت کا رشتہ دار ہوتا ہے، آخرت کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ آدمی غافل ہو جاتا ہے نا موت سے تو پھر غلط کام کرتا ہے، کہ موت کا رشتہ دار ہوا، آخرت کا رشتہ دار ہوا، تو اس نے وصیت شروع کر دی اور پرچہ لکھ کر امیر کو دے دیا۔ ماشاءاللہ ایک کیفیت بنی اس کے اندر
پھر چلہ پورا ہوا، گھر واپس آئے، اور پھر مقامی کام کو جب کہا تھا نا پابندی سے کرو مقامی کام، وہ اسی لیے کہ چلے 4 مہینے کے اندر جو رنگ چڑھا ہے وہ رنگ گھر جا کر باقی رہے۔ اگر گھر جا کر مقامی کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو جو چلے 4 مہینے میں رنگ چڑھا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے گاڑی ہوتی ہے، کوئی آدمی نئی گاڑی خریدے اور نئی گاڑی خرید کر اس کو گھر میں گیرج میں کھڑا کر دے تو وہ کھڑے کھڑے اس کے پرزے خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ کھڑی ہو گئی، وہ چل نہیں رہی ہے۔ اور پرانی گاڑی ہے اور آ کر چلا رہا ہے اس کو گھر پر تو وہ چلتی رہتی ہے، سالوں سروس کے لیے جاتی رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے کیونکہ وہ چل رہی ہے۔ مقامی کام کو پابندی سے اسی لیے کہا جاتا ہے تاکہ جو رنگ چلے 4 مہینے میں، 7 مہینے میں، سال میں چڑھا ہے وہ گھر جا کر باقی رہے۔ بہرحال چلے سے واپس آئے تو آ کر تھوڑا سا بہت وہ مقامی کام میں لگا، پھر آہستہ 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 پھر وہ اسی حالت پر چلا گیا جس حالت پر پہلے تھا، کوئی شراب وغیرہ پینے لگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر نشے والی چیز بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے۔ ایک صحابی کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا، شراب پی جا رہی تھی، کان میں آواز پڑی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اب ایک طرف شراب ہے اور ایک طرف حکم آ گیا، ایک طرف خواہش ہے ایک طرف حکم آیا، لیکن جیسے ہی حکم کانوں میں پڑا کہ جتنے شراب مٹکے کے بھرے ہوئے تھے سارے کے سارے مٹکے اٹھا کر چھوڑ دیے، کہ اس وقت پورے مدینے میں شراب ہی شراب، جس کے ہاتھ میں تھی اس کے منہ تک نہیں گئی، جس کے منہ تک چلی گئی تھی حلق سے نیچے نہیں اتری۔ کیوں؟ کیونکہ اندر ایمان بنا ہوا تھا کہ حکم آیا ہے تو خواہش کو قربان کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ مومن کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اسی لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا کہیں بدلہ دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا ان کو پتہ تھا یہاں تو جو ملے گا وہ تھوڑا ملے گا اور وقتی ملے گا۔ دوستو بزرگوں، جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا وہی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ صحابہ محنت کر کر اپنے ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجوں پر پہنچ گئے تھے، اور ہم نے محنت کو چھوڑا ہے اس لیے ہم ایمان کے اعتبار سے کمزور درجے پر پہنچ گئے ہیں۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کو مسلمان بھیج دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایمان کو بنانا اور ایمان بنتا ہے قربانیوں سے۔ صحابہ نے اس طرح تکلیفیں برداشت کی ہیں ایمان کے لیے، ایسے ہی ایمان کے مقابلے میں کوئی چیز آئی ہے ایمان کے مقابلے میں تو اس کو قربان کیا ہے۔ قربانی آئی ہے کہ ایک طرف ایمان ہے ایک طرف حکومت آئی ہے، کہ صحابہ نے حکومت کو قربان کیا ہے، ایمان کے مقابلے پر آئی ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر کر بادشاہ کے سامنے لائے۔ بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا۔ وہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے، اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا، کہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں۔ اس لیے اسی وقت جواب دیا کہ آدھی بادشاہت نہیں، اگر پوری بادشاہت ہے اور پوری بھی نہیں، عرب کی جتنی بادشاہت ہیں سب کی سب دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ قربانی دی ہے کہ ایمان کے مقابلے میں حکومت آئی ہے کہ اس کو قربان کیا ہے۔ تو پھر اتنا ہی نہیں، اس لیے کہ آدمی کو جو سیدھے راستے سے ہٹایا جاتا ہے، یہ آدمی سے کوئی غلط کام کرایا جاتا ہے، وہ 2 راستوں سے کرایا جاتا ہے، 2 طریقے سے۔ ایک تو لالچ دے کر کرایا جاتا ہے، اگر لالچ سے نہیں مانتا تو دوسری چیز دھمکی دی جاتی ہے۔ تو دوسری چیز آئی دھمکی۔ دھمکی تو کیا، اصل تو دوستو بزرگوں ایمان والوں کے اوپر حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے، آزمانے کے لیے آتے ہیں۔ آزمائش ہوتی ہے، امتحانات، ہر جگہ امتحان ہوتا ہے، مدرسوں میں بھی کالجوں میں بھی سب جگہ امتحانات ہوتے ہیں کہ کتنا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، اس کے بعد ڈگری ملتی ہے۔
آزمائشیں ہوتی ہیں. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو تو ہم تو ایمان والے ہیں تو تم آزمائی نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں. تو جو ایمان والا جو ہوتا ہے وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ ایمان والا حالات کا مقابلہ اعمال سے، توبہ استغفار سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتا ہے. اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے. حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے، اور اللہ کے فیصلوں کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. کہ جیسے انسان کے اعمال اوپر جائیں گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے نیچے آئیں گے. اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اس کو خوش کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کریں گے. اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں، اس کو ناراض کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے نیچے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے. جیسے اس وقت ہو رہا ہے. تو حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کیا جاتا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے کیا جاتا ہے. جو لوگ حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں تو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ اس میں اس کا حل ہی نہیں. وہ ایک حال سے نکل کر پھر دوسرے حال میں، تیسرے حال میں، چوتھے حال میں پہنچتے پریشان ہوتے ہوتے ایسے لوگ آخر میں خودکشی کرتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. یہ ایک اور عذاب ہے، ایک اور مصیبت ہے. تو حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتے، بلکہ حالات کا مقابلہ کہ اعمال سے، توبہ استغفار سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی. قحط پڑا، اور ایسا زبردست قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے، جانور تک مرنے شروع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی. اتنا قحط پڑا کہ ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے. خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا. ایمان کی فراست عطا فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے، اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے خواب کا تذکرہ کیا. تو حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا. مشورے میں خیر ہوتی ہے. فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی. مشورے میں یہ بات آئی کہ امیر المومنین جہاں سے بارش رکی ہے، جہاں سے قحط سالی آئی ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم شام سے، مصر سے، ادھر ادھر سے غلے منگا رہے ہیں، اور قحط سالی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، حالات تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں. جہاں یہ چوک ہو رہی ہے. فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی. کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے ہو رہا تھا تو وہ حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھ رہے تھے. کہ جب حالات کا مقابلہ کہ توبہ استغفار سے کیا، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹ دیا. آج بھی دوستوں بزرگوں، آج پوری دنیا پر جو حالات ہیں، اور خاص طور سے مسلمانوں کے اوپر، ان کا واحد علاج یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے، کہ اپنے طرف سے بھی توبہ استغفار کرے. اور ہر انسان، ہر امتی، پوری امت کا ذمہ دار ہے، اس لیے پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرے. اور توبہ کا دروازہ کہ موت تک کھلا ہوا ہوتا ہے، کھلا ہوا ہے موت تک. شیطان کہ وہ دو چیزیں کرتا ہے کہ پہلے تو توبہ کو ٹلواتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لیں گے، دیکھ لیں گے، سوچ لیں گے، ابھی کیا جلدی ہے، کہ وہ ٹلاتا ہے توبہ کو. اور پھر آخر میں جا کر وہ مایوس کر دیتا ہے. یہ شیطانی کام ہوتے ہیں کہ مستقل ساتھ لگا ہوا ہے. اس لیے پہلی فرصت میں ہر آدمی اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے. عرض کرا گا کہ دوسری چیز بھی ان صحابی، اس بادشاہ نے دھمکی دی. دوسرے حالات آئے، ایک دیگ منگائی، دیگ کے اندر پانی کھولایا. پانی خوب کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ، نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا. وہ صحابی کہنے لگے تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے. بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو. جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے. اس کی اطلاع کی گئی. بادشاہ نے کہا تھا کوئی نئی بات ہو تو دیکھنا تو بتلانا.
اس کی اطلاع کی گئی کہ وہ تو رو رہے ہیں، آج سمجھے آپ اس سے ڈر گئے ہیں، پھر بلایا اور ان کے اوپر پھر نصرانی کو پیش کیا. وہ کہنے لگے واہ میں نے تو تیرے سے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے، پھر رو کیوں رہے تھے؟ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک ہی جان ہے کہ وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی. میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میرے روئے میں جان ہوتی، میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا. ایک جان کا کیا قربان کرنا. تو بزرگوں یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے کہ جب آدمی اپنے دین کو لے کر حرکت میں ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، تو پھر اللہ کے نام پر اپنی جان مال لگانے کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اجتماعات کا ہونا اور یہ چلے 4 مہینے میں نکالنا یہ اسی لیے تاکہ ہمارے اندر اپنی دین کی کمزوری کا، اپنی ایمان کی کمزوری کا ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے. جب آدمی کے اندر کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگتا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر ایمان کا احساس تھا، دین کا احساس تھا، اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہوتے تھے. چھوٹی سی بات ہے کہ جب ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب گھر آ جاتے ہیں تو اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. کہ اتنی سی بات پر کہ نبی کی مجلس میں کیفیت کچھ اور ہے، گھر آ کر کچھ اور ہے، کہ اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں منافق تو نہیں ہوں. احساس ہے ہمارے اندر بھی احساس ہے، لیکن وہ دنیا داری کا احساس ہے. اللہ کرے ہمارے اندر بھی دین کے اعتبار سے احساس پیدا ہو جائے. آمین. تو ہمیں دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے، دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا، اور دوسرے ذکر کے ذریعے سے اپنی غفلت کو ختم کرنا. غفلت بھی ہمارے اندر خوب ہے. کیسی غفلت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یعنی نماز پڑھا ہے، مسجد میں ہے اور غافل ہے، حالانکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. کہ کوئی کاروبار میں ہے، کوئی کھیتوں میں ہے، کوئی دکان میں ہے، کوئی بیوی بچوں میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، اور نماز پوری ہو گئی، امام نے سلام پھیر دیا، ہم نے بھی سلام پھیر دیا. کہ غفلت کے ساتھ عمل ہو رہا ہے. اس لیے ہمارے بڑے 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف منہ کر کر باوضو ہو کر، اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لوگے تو بھی نفع سے تو خالی ہے ہی نہیں، نفع سے تو خالی ہے ہی نہیں. اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی نہیں، ثواب تو اس پر مل ہی جائے گا، لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی.